ادبی دنیا پر منٹو کی ایسی ہی نایاب کہانیوں کے ساتھ دوسری کئی اردو کی بہترین کہانیاں سننے کے لیے آج ہی ویڈیو کے نیچے یا چینل کے پیج پر دیا گیا جوائن بٹن دبا کر ادبی دنیا کی ممبرشپ حاصل کیجیے تاکہ آپ روز ایک بہترین کہانی سن سکیں۔ شکریہ۔ سعادت حسن منٹو کی کہانی اسٹوڈنٹ یونین کیمپ۔ اسٹوڈنٹ یونین کیمپ باغ کے وسط میں پلیٹ فارم سے پرے ہٹ کر نصب تھا۔ کیمپ کے باہر ایک لمبے بانس پر کانگریس کا ترنگا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہوا میں کھادی کے ان ترنگے ٹکڑوں کا لہرانا جو ایک دوسرے کے ساتھ سلے ہوئے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ مختلف رنگ و بو کی ٹہنیاں آپس میں گلے مل رہی ہیں۔ کیمپ کے پاس والی دیوار پر عشق پیچاں کی گھنی بیل جھالروں کی طرح لٹک رہی تھی۔ اسٹوڈنٹ یونین کیمپ کے آس پاس اور بہت سے خیمے نصب تھے، مگر اس کی شان ان سے بالکل جدا تھی۔ اس کے سفید کپڑے اور رسیوں کے تناؤ سے جوانی مترشح تھی، باقی خیموں پر بوڑھوں کی سی سنجیدگی اور اضمحلال چھایا ہوا تھا۔ ان میں لوگوں کی اچھی چہل پہل تھی، مگر شباب کی وہ جھلک نہ تھی جو اسٹوڈنٹ یونین کے کیمپ میں جلوہ گر تھی۔ طلباء کے تمتمائے ہوئے چہروں کا نظارہ، ان کے خدمت وطن کے جذبے سے دھڑکتے ہوئے سینوں کا ابھار، ان کے پارے کی طرح مچلتا ہوا اضطراب، بے جان کیمپ آگ کے ان چلتے پھرتے شعلوں کی تپش سے بہت مسرور معلوم ہوتا تھا۔ شہر کی فضا سخت مضطرب تھی، قانون کے تیور بدلے ہوئے تھے، گرفتاریوں پر گرفتاریاں ہو رہی تھیں۔ جو شخص بھی جلیانوالہ باغ کے پلیٹ فارم پر حکومت کے خلاف آواز نکالتا، دوسرے ہی دن جیل میں دھکیل دیا جاتا۔ 5-6 دنوں میں کئی ڈکٹیٹر باغ کی فضا سے زندہ کی تاریکیوں میں منتقل کر دیے گئے تھے۔ شہر کے طلباء نے بھی اپنے آقاؤں کی اس غیر شاعرانہ مہمان نوازی کو خندہ پیشانی سے قبول کیا تھا۔ چندرا کشور کی گرفتاری کے بعد اسٹوڈنٹ یونین کی ڈکٹیٹرشپ کے فرائض خالد کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ خالد ایک مقامی کالج کا نہایت ذہین اور طباع طالب علم تھا۔ وہ جوان تھا۔ یونین میں داخل ہونے سے پیشتر اس کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ ناشتی رہتی تھی، مگر اب اس مسکراہٹ میں ایک قسم کا کھنچاؤ اور اداسی پائی جاتی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر جو اب زرد رنگ اختیار کر گیا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ گرد و پیش کی فضا میں کسی خواب کی تعبیر ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ غالباً اسی جستجو نے اس کی جوانی پر ایک تکان سی طاری کر رکھی تھی۔ خالد کے خلوص میں کسی کو کلام نہ تھا۔ یونین کی یک سالہ زندگی میں اس کا ہر ممبر خالد کی آزاد اسپرٹ سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اگر اس میں کوئی کمزوری تھی تو یہ کہ وہ غایت درجہ جذباتی تھا۔ اس کی طبیعت کے اس پہلو کو یونین کے صرف چند ممبر جانتے تھے جو اس کے دوست تھے۔ لوگ اسے بڑی احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ اس کی تقریریں بہت سلجھی ہوئی اور اثر پیدا کرنے والی ہوتی تھیں۔ تقریر کرنے کے لیے جب وہ اپنے کھادی کے سفید کپڑے پہنے اور آنکھوں پر سینگ کے فریم کا چشمہ چڑھائے پلیٹ فارم پر کھڑا ہوتا تو اس کے ساتھی اپنے سینوں میں ایک عجیب قسم کا فخر کروٹیں لیتا ہوا محسوس کرتے تھے۔ سامعین پر اس کا گورا اور خوبصورت چہرہ اور سر کے سیاہ اور چمکیلے بالوں کا ہجوم بہت اثر پیدا کرتا۔ جب وہ بولتا تو اس کے ہاتھوں اور اس کے سر کی حرکات میں ایک عجیب شان ہوتی تھی۔ خالد جانتا تھا کہ لوگ اس کا احترام اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، مگر وہ مغموم تھا۔ ایک دن جب وہ یونین کے اجلاس میں ایک طویل تقریر کرنے کے بعد فارغ ہو کر ضروری کاغذات سنبھال رہا تھا، اس کے سینے سے بے اختیار ایک آہ نکل گئی۔ کیمپ میں خالد کے صرف 2 دوست موجود تھے، باقی ممبر اجلاس ختم ہونے پر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ کرشن نے، جو خالد کا بغلی دوست اور ہم جماعت تھا اور جس کی طبیعت میں مزاح کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اپنے دوست سے کہا، شاید ڈوما کے شاندار ہیرو آرنگن کی طرح لڑائی میں جاتے ہوئے تم بھی اپنا آدھا دل یہاں کسی حسینہ کی گود میں ڈالے جا رہے ہو۔ خالد نے میز کے دراز میں چند کاغذات رکھ کر تھکی ہوئی آواز میں کہا، کاش کہ ایسا ہوتا۔ شکر ہے کہ کیوپٹ کو ہندوستان کی فضا راس نہیں آئی، ورنہ معاملہ ضرور دگرگوں ہو جاتا۔ وہ منظر یقیناً قابل دید ہوتا جب گرفتاری کے وقت تم سپاہیوں سے اجازت لے کر باغ کی کسی جھاڑی کے پیچھے اپنی محبوبہ کی جھولی میں آنسو ٹپکا رہے ہوتے۔
کیوپڈ کو کسی نہ کسی طرح یہاں بلوا لو، مجھے فلموں میں اس قسم کے سین دیکھے ایک مدت ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کیمپ کے فرش پر لیٹ گیا۔ خالد کا چہرہ اور مغموم ہو گیا۔ اس نے صرف اس قدر کہا، کرشن تم نہیں سمجھ سکتے۔ جی ہاں، کرشن نے شبیر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا جو اس کے پاس خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ سنتے ہو ڈکٹیٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حال ہی میں کسی فرانسیسی رومان کا مطالعہ کیا ہے۔ خالد نے میز کے دراز کو بند کیا اور خاموشی سے کرشن کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کی تازگی غائب تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تالاب کے شفاف پانی پر گدلے بادلوں کا عکس چھا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں اس بھنورے کی طرح پریشان تھیں جسے بیٹھنے کے لیے آس پاس کوئی پھول نظر نہ آتا ہو۔ کیمپ سے باہر باغ میں دوپہر کی اداس دھوپ چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہوا کا تھکا ہوا جھونکا خیمے کے پاس والے درختوں میں رونی آواز پیدا کرتا ہوا گزر جاتا تھا۔ عشق پیچاں کی گھنی بیل جو سامنے دیوار سے لٹک رہی تھی سوئی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ خیمے اور اس کے باہر کی فضا پر خاموشی طاری تھی۔ کبھی کبھی باغ پر منڈلاتی ہوئی چیلوں کی غم آفرین چیخیں اس خاموشی کو توڑ دیتی تھیں۔ کرشن غور و فکر کا عادی نہ تھا۔ اس کا مطمع نظر دوسروں سے بالکل جدا تھا۔ اس کی نگاہیں ہر چیز میں مزاح تلاش کرتی تھیں، مگر فضا کا غیر معمولی سکون اور خالد کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اٹھ بیٹھا۔ اس نے خالد سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے مجھے بھی اداس کر دیا ہے خالد، آؤ کچھ باتیں کریں۔ خالد اپنے خواب سے بیدار ہوا اور اس نے کرشن کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی بے کیف ہے۔ میں اس سپاہی کے مانند ہوں جو اندھیرے میں لڑ رہا ہے۔ کیا تم نے بھی کبھی اس کے متعلق سوچا ہے؟ کرشن نے نہایت متانت سے جواب دیا، اگر ہم سب یہی سوچنا شروع کر دیں تو پھر وطن کی خدمت ہو چکی۔ مجھے حیرت ہے کہ تم کیسے عجیب و غریب خیالات میں ڈوبے ہو۔ تمہیں حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تم جوان ہو اور تمہارے پہلو میں برف کا ٹکڑا نہیں جس پر شباب کے پیدا کردہ نقوش نہ بیٹھ سکیں۔ تمہیں ایک جوان دل کی گہرائیوں سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ یہ عجیب خیالات نہیں کرشن، اس لیے کہ محبت عجیب و غریب نہیں، یہ ایک ایسا عنصر ہے جو مرد سے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مرد کے دل کے قریب عورت کا دل نہ دھڑکتا ہو تو اس کی زندگی پھیکی ہے، عبث ہے۔ آہ، تم کیا جانو کہ میرے خواب کیا ہیں؟ کرشن نے اپنے دوست کے خیالات سے متحیر ہو کر کہا، شاید تم بھول گئے ہو کہ تم طلبہ کی ایک جماعت کے ڈکٹیٹر ہو۔ خالد، تمہیں غور کرنا چاہیے۔ خالد نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے جواب دیا، میں اپنے فرائض سے غافل نہیں۔ وطن کے لیے میری جان تک حاضر ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ میرا مطمع نظر وہی ہے جو وطن کو آزاد کرانے والوں کا ہوتا ہے۔ میں اس جنگ میں جو ہم لوگوں نے شروع کر رکھی ہے آخری دم تک لڑوں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں وطن کے مصائب کا واحد علاج آزادی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے کانگریس اپنے وسیع خیمے سے کئی ہزار نوجوانوں کو قربان کر چکی ہے۔ میرے اخلاص پر شک نہ کرو، میری موت یقیناً اس دیو سے لڑتے ہوئے واقع ہوگی جس کو ملوکیت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے دل کی ایک تمنا پوری نہ ہوگی۔ وطن کی راہ میں جان دینے والے خوش نصیب ہیں، لیکن اگر ان کے دل عورت کی محبت کا ذائقہ چکھے بغیر سو گئے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی روح ایک عظیم الشان کارنامہ کرنے کے بعد بھی پیاسی ہوگی۔ میں جوان ہوں، میرے تنفس کے ہر جھونکے میں جوانی ہے، اور تم جانتے ہو کہ محبت اور جوانی دو جدا چیزیں نہیں ہیں۔ کرشن نے خالد کی طرف دیکھا، وہ واقعی خوبصورت جوان تھا۔ کرشن نے کہا، لیکن سپاہی کو عشق و محبت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سپاہی ہیں۔ یہ غلط ہے۔ سپاہی اپنا سینہ محبت سے کیوں خالی کر دے؟ یہ میدان جنگ میں اسے بزدل نہیں بناتی، بلکہ اس میں ایک نئی روح پھونک دیتی ہے۔ اگر دنیا میں عورت کا وجود نہ ہوتا تو مردوں میں شجاعت ہرگز نہ پیدا ہوتی۔ وہ ایک ایسا ساز ہوتے جس سے مضراب علیحدہ کر دی گئی ہو۔ سپاہی کی وہ تلوار زیادہ آبدار ہو جاتی ہے جس پر رخصت کے وقت اس کی محبوبہ کے آنسو چمک رہے ہوں۔ زندان کی تاریکیوں میں اگر کوئی شے مرد کی افسردگی دور کر سکتی ہے تو وہ عورت ہے۔
تم عورت کو انقلاب کی ہنگامہ آفرینیوں اور جنگ کی ہولناکیوں سے ہرگز جدا نہیں کر سکتے۔ عورت ہر زندگی کے شعبے کی روح و رواں ہے، اگر اس کو علیحدہ کر دیا جائے تو دنیا ایک کابوس بن کر رہ جاتی ہے۔ کرشن اور شبیر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد خالد نے بولنا شروع کیا۔ جب ہیوگو نے یہ لکھا تھا کہ غمزدہ ہے وہ روح جو غمزدہ محبت نہیں، تو اس کا قلم یقیناً سچائی کے قریب تھا۔ میں ایک قوت سے برسر پیکار ہوں، میرے بازوؤں میں طاقت موجود ہے، میرے سینے میں آگ سلگ رہی ہے، میں سر سے کفن باندھے ہوئے ہوں، یہ سب کچھ ہے مگر وہ نہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ میں تاریکی سے لڑ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں چند روز کے بعد جیل بھیج دیا جاؤں گا، میں اس سے خوفزدہ نہیں، لیکن اگر ہتھکڑی پہننے سے قبل ہمارے درمیان سے میری محبوبہ بڑھتی اور میرے لبوں کو چومتی ہوئی کہتی، خالد جاؤ، تمہارے زندہ کی تاریکیوں کو میری محبت منور رکھے گی، تو خدا کی قسم اگر میں 1000 سال قید رہتا تو بھی تم مجھے اسی طرح جوان دیکھتے۔ مگر یہ خواب ہے، ہمیں اس گفتگو کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر خالد اٹھ کھڑا ہوا اور کیمپ میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد اس نے اپنے بوجھل افکار کو دور کر دیا اور شبیر اور کرشن سے اپنی اس تقریر کے متعلق گفتگو شروع کر دی جو اسے صبح جلیانوالہ باغ کے مشہور پلیٹ فارم پر کرنی تھی۔ گفتگو ختم ہونے پر شبیر اور کرشن خیمے سے باہر نکلنے لگے تو کرشن نے اپنے مخصوص انداز میں خالد سے کہا، کل کی تقریر تمہاری گرفتاری کا وارنٹ ہوگی، میری دعا ہے کہ قید ہونے سے پہلے تمہاری عجیب و غریب تمنا پوری ہو جائے۔ خالد مسکرا دیا اور اپنے دوستوں کو رخصت کر کے کام میں مشغول ہو گیا۔ صبح خالد کی تقریر ہوئی۔ سننے والوں کا بیان ہے کہ کالج کے اس نوخیز لڑکے کی زبان سے کسی فاضل مقرر جیسے الفاظ نکل رہے تھے۔ اس کی تقریر کا ہر لفظ ایک لپکتا ہوا شعلہ تھا۔ اس نے حکومت کے فرسودہ نظام کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے وطن کے معاشرتی مرض کی ایسے حکیمانہ طور پر تشریح کی کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لیڈر حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو جلیانوالہ باغ انقلاب زندہ باد کے جوان نعروں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ کیمپ میں آ کر خالد یونین کے ممبروں سے ملا اور دیر تک ان سے یونین کے آئندہ پروگرام کے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ اس گفتگو سے فارغ ہو کر وہ رات کے 11 بجے تک کرشن کے ساتھ مل کر یونین کے گزشتہ اجلاس کی جملہ کارروائی لکھتا رہا۔ جب سب کام ختم ہو گیا تو وہ اٹھا اور اپنے دوست کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، آؤ دماغ تازہ کرنے کے لیے ذرا باہر چلیں، دیکھو تو کیسی خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور چاندنی کیسی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ دونوں دوست کیمپ سے باہر نکلے اور باغ کی ایک روش پر ٹہلنا شروع کر دیا۔ چاندنی رات میں اسٹوڈنٹ یونین کا سفید خیمہ ایک مخروطی مینار معلوم ہوتا تھا جو ٹھوس چاندی کا بنا ہو، جو دن کے گرد و غبار اور ہنگاموں سے آزاد ہو کر ہولے ہولے چل رہی تھی۔ بہت تازہ اور خنک تھی۔ کبھی کبھی اس کے کاندھوں پر چمیلی اور موتیا کی زندگی بخش خوشبو تیرتی ہوئی آ نکلتی تھی۔ آسمان کی کالی ساڑھی میں تارے پوری تابانی سے چمک رہے تھے۔ چلتے چلتے خالد دفتن ٹھہر گیا اور اپنے دوست کرشن کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، کرشن ایک کام کرو گے؟ کرشن نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کیوں، کیا کام ہے؟ صبح کی تقریر پر میں کل ضرور گرفتار کر لیا جاؤں گا اور شاید پھر میں جیل سے دوبارہ زندہ واپس نہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ گرفتاری کے بعد شانتا تک میرا ایک پیغام پہنچا دیا جائے۔ کرشن نے حیرت زدہ ہو کر کہا، شانتا؟ ہاں شانتا، اس سے یہ کہہ دینا کہ خالد کو تجھ سے محبت تھی۔ یہ کہہ کر خالد خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد کرشن اور خالد دونوں کیمپ میں آئے اور سو گئے۔ کرشن نے خالد سے کچھ دریافت نہ کیا، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ وہ اس معاملے پر مزید گفتگو نہ کرے گا۔ دوسرے دن 12 بجے کے قریب رضاکاروں نے خالد کو کیمپ میں اطلاع دی کہ حسب توقع پولیس کے سپاہی اس کے وارنٹ لے کر آ گئے ہیں۔ اس اطلاع کو خالد نے خندہ پیشانی سے سنا اور والنٹیئروں کو حکم دیا کہ وہ میدان میں جمع ہو جائیں، اس لیے کہ وہ جیل خانے جانے سے قبل قومی جھنڈے کو سلامی دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ بگل بجنے پر چشم زدن میں تمام والنٹیئر جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ کیمپ میں یونین کے ممبروں کو چند ہدایات دینے کے بعد وہ باہر نکلا اور جھنڈے کے عین نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس سے دور پلیٹ فارم کے قریب پولیس کے سپاہی کھڑے تھے۔ ان کے ایک طرف
200-250 के करीब वॉलेंटियर कतार बांधे खड़े थे और पीछे लेडी वॉलेंटियर्स की कतार थी। झंडे को फौजी अंदाज में सलामी देने के बाद खालिद ने एक मुख्तसर मगर पुरजोश अलविदाई तकरीर की। तकरीर ख़त्म होने पर रज़ाकारों का सालार आगे बढ़ा और खालिद के गले में हार डाल दिया। इसके बाद पिछली कतार से एक लेडी वॉलेंटियर बढ़ी जो खद्दर की सफ़ेद साड़ी में मलबूस थी। उसने खालिद के करीब जाकर उसके गले में निहायत ही खुशनुमा फूलों का हार डालकर थरथराए हुए लहजे में कहा, खालिद जाइए, आपके ज़िंदान को मेरी मोहब्बत मुनव्वर रखेगी। शांता, खालिद ने कुछ और कहना चाहा मगर उसकी ज़बान गुंग हो गई। मुझे कृष्ण की ज़बानी सब कुछ मालूम हो चुका है। इस जुमले को जल्दी से पूरा करती हुई शांता मुड़ी और जल्दी से अपनी कतार में शामिल हो गई। खालिद जब हिरासत में ले लिया गया तो उसके चेहरे से तमाम तकान गायब थी और वो पहले से ज़्यादा जवान मालूम होता था।